أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيص من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسران
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت حالت طہر میں طلاق دو اور تم عدت کا شمار رکھو اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور یہ کہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا تجاوز کرے گا تو تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تمہیں خبر نہیں شاید اللہ نے اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات پیدا کر دی. پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو اور تم صرف اللہ کے لیے گواہی دو. یہی ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے. اور جو حیض سے نا امید ہو گئی ہو تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور کم سنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہ نہیں آیا اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل بچہ جننے تک ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کے حکم ہے اس نے تمہاری طرف اتارے ہیں اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں اس سے دور فرمائے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. تم جہاں رہتے ہو تم اپنی استطاعت کے مطابق وہاں رکھو اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے ضرر نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ واضح حمل ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو اس سے کوئی دوسری بیوی دودھ پلا دے گی. چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق آمدنی تو اللہ نے اسے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے دیا ہے. جلد کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی. اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسول کی سرکشی کی اور ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا اور ہم انہیں بہت بڑی سزا دی. پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. بس تم ڈرو اس اللہ سے عقل والو ایمان والو. تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے کتاب. وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی روشن آیتیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہیں نکالے وہ تاریکی سے نور کی طرف
اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھی روزی رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی ان کی طرح ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے.